الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات دے سامنے سورۃ شورا دی چند آیات کریمہ تلاوت کیتیاں ہیں. ان آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اہم مضمون بیان فرمایا ہے. جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس وقت براہ راست قرآن کریم دے مخاطب جو ہن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے دے نال وہ اہل عرب ہن، اہل مکہ ہن، جنہ دے وچ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جڑے ابھی تک مشرک ہیں، کافر ہیں. لیکن اس باوجود اہل مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نبوت دے قائل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سچے نبی ہیں اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی دے اتے بھی چھڈ وینے ہیں کہ ایسا ملت ابراہیمی تے قائم ہے. اسی طرح ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دے قائل ہیں، یہود، اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت دے قائل ہیں، عیسائی، آس پاس یہود اور عیسائی بھی موجود ہیں. تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو مننے والے لوگ بھی موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مننے والے لوگ بھی موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مننے والے لوگ بھی موجود ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان لانے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کو مسئلہ حق سمجھایا اور ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اساں نے تہاڈے واسطے وہی دین مقرر فرمایا ہے جس کا حکم اساں نے نوح علیہ السلام کو فرمایا ہے. جیرا دین اور دین دا طریقہ نوح علیہ السلام واسطے مقرر فرمایا ہے، وہ دین وہی طریقہ تہاڈے واسطے مقرر فرمایا. والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف وحی دے ذریعے نازل فرمایا ہے دین، اور اسی دین دا اساں نے حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو.
نوح علیہ السلام کو یہی دین عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو یہی دین عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی دین عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو یہی دین عطا فرمایا۔ یعنی دین ایک ہی ہے، اصول دین ایک ہی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک دین عطا فرمایا گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے جنہاں دے منن والے اس وقت موجود ہیں، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام دا دین ایک ہی دین ہے، اصول دین ایک ہی ہیں، عقائد دین ایک ہی ہیں، توحید، رسالت، آخرت، تقدیر، جنت، جہنم، یہ اصول دین ہیں۔ اصول دین تمام انبیاء علیہ السلام نے شریعت ایک ہی رہے، آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام دا دین ایک ہی دین ہے، دین توحید۔ دین دے اندر انبیاء علیہ السلام دے دین اچ کوئی اختلاف نہیں ہے، اصول دین اچ قطعی احکامات اچ کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی احکامات ہیں قطعی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مختلف مذاہب دے منن والے لوگ جو ہیں تو یہ آخر کس بات جو اختلاف کر رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام دا تا دین اچ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیرا دین اساں نے تو کو عطا فرمایا، ایو دین نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا، ایو دین ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، ایو دین موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، ایو دین عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو پھر اس دے نہ منن دی، انکار کرن دی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آخر کیوں انکار کیتی جا رہے ہیں لوگ؟ دین تو ایک ہی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام دا متفقہ دین ہے، مشترکہ دین ہے، اصول دین دوتے، عقائد دین دوتے، قطعی احکام ہوتے، تمام انبیاء علیہ السلام دا اتفاق ہے، متفق ہے۔ تو پھر اس متفقہ دین کو سارے لوگوں نے قبول کرنا چاہیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی دین اساں نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس آیت کریمہ دے اندر یہ ترتیب آئی ہے نا کہ سلسلہ شروع ہویا نوح علیہ السلام کو ذکر دا، یہ وجہ مفسرین حضرات نے لکھے کہ اس سلسلے دے اندر آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ لوگاں نے دین اچ اختلاف کیتا اور اختلاف نہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے مبارک دے اندر شرک علیہ اختلاف ہائی بھی کوئی نہ، اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے تے اختلاف کیتا ہی کسے نہیں، شرک ہائی بھی کوئی نہ، کوئی مشرک بھی کوئی نہ، اختلاف کرنا ہائی بھی کوئی نہ، اس کا تذکرہ نہیں ہے اس سلسلے دے اندر۔ یہ شرک شروع ہویا حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے سے، اتھو کل بات شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چاہے نوح علیہ السلام ہوئیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام دا دین ایک ہی دین ہے، دین توحید ہے، کسی دین دے اندر بھی شرک دی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ کیڑا دین؟ ایک ہی دین ہے کہ ان اقیم الدین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی دین کو قائم رکھو، اسی دین کو قائم رکھو، اتنی مضبوطی نال دین تے عمل کرو، اتنا ڈٹ کے عمل کرو کہ پورا ماحول تھارے کردار کو متاثر ہوئے اور تھا کو دیکھ کے لوگ دین تے چلنا شروع کر دیں۔ یہ حکم ہے کہ نماز قائم رکھو، یہ مطلب یہ ہے مفسرین حضرات فرمانے کہ اتنے خلوص نال نماز پڑھو، اتنی ڈٹ کے پابندی نال اخلاص نال نماز پڑھو کہ تو کو دیکھ کے لوگ نمازی بن وجے، اتنا اثر ہوئے تھوڑی نماز تو کو دیکھ کے لوگ نماز شروع کر دیں کہ یار نماز تو پڑھنی چاہیے۔ یہ دین دا قائم کرنا، اور فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، اس دین دے اندر تفرقہ نہ ڈالو، دین دے اندر تفریق نہ ڈالو، فرقے پیدا نہ کرو، اختلاف نہ کرو دین دے اندر۔ تمام انبیاء علیہ السلام دا دین ایک ہی دین ہے، اصول دین ایک ہی ہے، ان اندر اختلاف نہ کرو۔
تو جیڑا بندہ اصول دین دے اندر اختلاف کردا ہے وہ گمراہ ہے، عقائد دے اندر اختلاف کردا ہے گمراہ ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، عقیدہ حقانیت قرآن، تو یہ عقائد انہاں دے اندر جڑا بندہ اختلاف کردا ہے یا دین دے قطعی احکامات دے اندر اختلاف کردا ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ، یہ قطعی احکامات ہیں، انہاں جڑا اختلاف کردا ہے وہ گمراہ ہے، بے دین ہے۔ ایک اختلاف ہونا ہے عقائد دا اختلاف، دوسرا اختلاف ہونا ہے فروعی اختلاف، شریعت دے احکامات دی تشریح دا اختلاف، جیسا کہ امت دے اندر فقہائے امت دے اختلاف ہے، آپس ائمہ فقہا دے اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، یہ تو مشہور فقہا ہیں، بہت سارے فقہا گزرن جنہاں دا آپس فقہی اختلاف ہے۔ اے اختلاف گمراہی نہیں ہے، اے اختلاف رحمت ہے۔ اے فقہ اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دے اندر بھی ہے، تشریحی اختلاف، فروعی اختلاف، ایدی وجہ تو بہت سارے دین دے پہلو سامنے آئے اور تمام پہلوان دوتے عمل ہویا۔ اس وجہ سے فرمائے گے کہ آقا علیہ السلام نے کہ اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت اختلاف رحمت ہے، وہ کہرا اے فروعی اختلاف یہ رہا نا وہ رحمت۔ باقی اصول دین دے اندر اختلاف کرنا یہ گمراہی ہے، تفرقہ پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین حق دے اندر اس متفقہ مشترکہ دین دے اندر تفریق نہ ڈالو، فرقے نہ ڈالو، اندر ضد اختلاف نہ کرو۔ کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں جس بات دی طرف مشرکین کو دعوت لیندے وے انہاں دوتے بہت گراں گزر دیئے، بہت بھاری ہے، بہت مشکل بات، سالہ سال کولوں صدیاں کولوں شرک دے عادی ہو چکے ہیں، شرک انہاں دے اندر رچ بس چکا ہے، اب انہاں کو توحید دی طرف جو تساں دعوت دیندے وے بات تا بڑی مشکل نظر آندی انہاں، بڑی انوکھی لگ دی ہے، عجیب لگ دی ہے۔ انہاں نے 360 خدا بنائے بیت اللہ شریف وچ رکھے، انہاں دی پوجا کر رہے ہیں۔ اب تساں انہاں کو جو دعوت دے وے کہ انہاں چوں کوئی بھی خدا عبادت دے لائق نہیں، سب جھوٹے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک عبادت دے لائق ہے، اب یہ بات تو مشکل گزر دی انہاں واسطے بڑی بھاری بات ہے بھئی اتنے سارے خداواں کو چھوڑ کے ایک خدا کو منو۔ تو فرمان مشرکین دوتے بات بہت گراں گزر دی ہے، لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی عبادت واسطے اپنے دین واسطے چن لینا ہے، منتخب فرما لیتا، جس کو چاہتا ہے اپنے واسطے خاص کر لینا ہے، چن لینا ہے۔ تو ایک سوال اٹھتا ہے جب انتخاب ہی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، چننا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت واسطے، ایمان واسطے، دین واسطے بندہ کو چننا ہی اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر گناہ گاراں دا کیڑا قصور ہے؟ اگر نہیں چنا تو اللہ تعالیٰ نہیں چنا، پھر سوال ہے نا۔ جب چنا ڈالا انتخاب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ دی مرضی ہے جس کو انتخاب کرے جن کو نہ کرے، جن کو چنے جن کو نہ چنے، تو جنہاں کو اللہ نے نہیں چنا پھر انہاں دا تا قصور نہیں، فرمایا نہیں یہ بات نہیں۔ اگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما رہی تھی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو بھی اللہ دی طرف رجوع کردہ ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت عطا فرما دیتا ہے، جو بھی ارادہ کردہ ہے اللہ دی طرف آوردہ، جس دے دلی چی طلب پیدا ہو جاوے، رجوع اللہ پیدا ہو جاوے، انابت پیدا ہو جاوے، خلوص دل اگر اللہ دی طرف آوڑا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے واسطے راستے کھول دینا، ہدایت تک پہنچا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، اللہ کو اپنے تک پہنچا دینا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائے گا۔ ہاں طلب تو ہوئے،
رجوع اللہ تو ہوئے، اللہ تک پہنچن دا ارادہ تو ہوئے، حق کو پاون دا ارادہ جستجو تو ہوئے۔ جے دے اندر حق کو تلاش کرن دا، حق کو پاون دا ارادہ ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، تمنا ہی نہیں ہے، آرزو ہی نہیں ہے، کوئی رجوع بھی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو کسی دی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ اپنے اختیار نال دوسری طرف جا رہی ہے۔ اگر وہ اللہ کو پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی دی ضرورت نہیں۔ ہاں جیڑے اللہ کو پسند کر دیں، اللہ دی ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں، انہوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمانے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ذات، کوئی رجوع کرے صحیح خود سنبھال لینا، خود راستے پیدا فرما دینا، حق تک پہنچا دینا۔ کوئی طلب پیدا کرے، کوئی رجوع پیدا ارادہ کرے حق دی طرف آوڑ، اللہ تعالیٰ کو حق تک پہنچا دینا۔ اور فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ کہ انہاں لوگوں نے تفرقے پیدا کیتے، اختلاف کیتا، اس نے بعد کہ انہاں دے پاس علم آ چکا ہے۔ اگر امت محمدیہ مراد ہوئے، اہل مکہ مراد ہوئے، مشرکین مکہ کفار مکہ مراد ہوئے، تو پھر تفسیر ہو سی کہ انہاں دے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کے آ گئے، علم پہنچ گیا، یقینی قطعی علم پہنچ گیا، اس دے باوجود انہاں اختلاف کیتا۔ وہی نازل ہو چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اس دے باوجود علم یقینی علم آون دے باوجود اختلاف کیتا۔ اگر پہلی امتہ مراد ہوئے تو انہوں نے پاس بھی انبیاء علیہ السلام آ چکے، کتاباں آ چکی ہیں، شریعت آ چکی ہیں، علم آ چکا، علم آون دے باوجود اختلاف کیتا لوگوں نے۔ کیوں کیتا؟ فرمایا بغیا بینہم، آپس دی عداوت دی وجہ تو، ضد اور اناد دی وجہ تو اختلاف کیتا۔ یہ نہیں انہوں کو دین دا پتہ نہیں، آپس دی عداوت ضد اناد دی وجہ تو انہوں دین وچ اختلاف کیتا۔ انبیاء علیہ السلام دے آون دے باوجود، کتاباں دے آون دے باوجود، علم پہنچن دے باوجود اختلاف کیتا۔ یہ بہت بڑی بغاوت ہے۔ اللہ دے نبی تشریف لا چکے، قرآن کریم جیسی کتاب نازل ہو چکے، علم حقیقی آ چکے، پہنچو، ان دے باوجود اگر کوئی اختلاف کردا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ جہالت دی وجہ تو کردا پیا، وہ ضد دی وجہ تو اختلاف کردا پیا، اناد دی۔ اور دین اندر جتنے بھی تفرقے پیدا کیتے لوگوں نے ضد تے اناد دی وجہ تو پیدا کیتے، دین وچ کوئی تفرقہ نہیں ہے، دین ایک ہی دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ کہ تیرے پروردگار دی طرف کو ایک بات جو پہلے کو طے ہو چکی ہے، ایک وقت مقرر تک کہ انہاں کو مہلت دیتی ویسی، قیامت دے دن حساب کتاب ہو سی، اگر وہ بات پہلے کو طے نہ ہو چکی ہوندی تو انہاں دا فیصلہ اب بھی ہو چکا ہوندا۔ یہ شرک، اللہ دے دین دا اختلاف اتنا جرم عظیم ہے کہ نقد سزا مل دی نہ کو، ابھی تباہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ دا ایک فیصلہ ہو چکا ہے، قیامت دے دن تک مہلت ہے، حساب کتاب ہو سی، پھر سزا جزا ہو سی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور جنہاں لوگوں کو کتاب دا وارث بنایا گیا ہے، اس وراثت پاون دے باوجود وہ لوگ شک دے اندر پڑے ہوئے ہیں، جس شک نے انہاں کو تردد دے اندر پایا ہوا ہے۔ کتاب دے وارث بننے دے باوجود شک دے اندر پڑے ہوئے۔ اس کو پہلے ابتدا دے لوگ جنہاں دے پاس کتاباں پہنچ چکیاں، اہل کتاب، اس دے باوجود وہ شک وچ پڑے ہیں، اعتماد نہیں کردے، اور اس دے اندر اس امت دے وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ قرآن کریم نازل ہونے دے باوجود قرآن دے وارث بن گئی امت، اللہ دے نبی نے اس امت کو قرآن دا وارث بنا دیتا، اس دے باوجود لوگ اختلاف دے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ شک دے اندر پڑے ہیں، ایسے شک جنہیں تردد وچ پایا ہوئے، یقین نہیں آ رہا، اسلامی قبول کیتا ہے،
ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن کریم کو اللہ دی کتاب ہی من دین لوگ، لیکن اس دے فیصلہ تے یقین نہیں کر دے، انہاں لوگاں کوئی شامل ہے بات۔ تو یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو آپ کسی شک و شبے دی گنجائش لئیے، یقینی طور تے پھر اس اتباع لازم۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکو قرآن کریم دینا ہدایات دوتے عمل کرنے توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔